اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ اسلام کی نظروں میں ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت تاکید کی ہے۔ اسلام میں اگر ماں باپ کے حقوق ہیں تو اسی طرح اولاد بھی اپنے ماں باپ پر حق رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تیرا باپ تجھ پر حق رکھتا ہے اسی طرح تیری اولاد بھی تجھ پر حق رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ جو اپنی اولاد کو بہترین چیز ادا کر سکتا ہے وہ اچھا ادب اور نیک تربیت ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جملہ میں حقوق اولاد کے متعلق تمام تفصیلات کو بیان فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ سادات کے چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا، تیری اولاد کا حق یہ ہے کہ تو اس پر غور کرے کہ وہ بری ہے یا اچھی، یہ تجھی سے وجود میں آئی ہے اور دنیا میں تجھ سے ہی منسوب ہے۔ اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو اسے ادب سکھائے، اللہ کی معرفت کے لیے اس کی رہنمائی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں اس کی مدد کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ لہذا جو ماں باپ بن جاتے ہیں ان کے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری آن پڑتی ہے۔ اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کر دیا تو وہ دنیا اور آخرت میں نیک صلہ پائیں گے، لیکن اگر انہوں نے اس معاملے میں کوتاہی برتی تو گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔